بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و شفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي صلوات بھیجیں محمد خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے، ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے اور نیکی کے راستے کو برائی کے راستے سے واضح کر کے بتایا جا چکا ہے۔ عزیزان محترم، سلسلہ کلام ذہن عالی میں ہوگا۔ ہمارے آپ کے درمیان کل عقائد کے سلسلے میں نبوت کی بات تھی اور نبوت کے ساتھ ساتھ عصمت کی بات تھی۔ آج بیان کا سلسلہ آگے بڑھے گا، لیکن سلسلہ بیان آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات ضرور عرض کر دوں کہ آج مجھ سے میرے ایک نوجوان دوست نے یہ سوال کیا کہ ہم تو یہ سنتے تھے بچپن سے کہ معصوم 14 ہیں، آپ نے کل مجلس میں پڑھا کہ پیغمبر بھی سب معصوم ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ تعداد بڑھ گئی۔ تو ایسا ہے کہ ہمارے یہاں 12 امام 14 معصوم بچوں کو سکھائے جاتے ہیں، تو بات تو صحیح ہے کہ 14 معصوم ہیں، لیکن جس کو بھی اللہ کی طرف سے رہبری کا عہدہ ملا وہ پیغمبر ہو یا ایک ان میں ہستی شامل ہے جناب مریم کی، تو اس طریقے سے ٹوٹل معصومین کی تعداد 1,24,014 بنتی ہے۔ اس لیے کہ 14 معصوموں میں 1,24,000 معصوموں کا ایک رسول ہم میں شامل ہے ادھر، تو ادھر ایک گھٹتا ہے تو اس میں حضرت مریم شامل ہیں ادھر۔ اس طریقے سے وہ فگر پوری ہو جاتی ہے کہ 1,24,000 معصوم اور 14 معصوم۔ 14 معصومین میں رسول اللہ، جناب سیدہ اور 12 امام، اور 1,24,000 معصوموں میں حضرت آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک اور جناب مریم۔ اس طریقے سے یہ تعداد ہے۔ اب معصوم سب ہیں، یعنی غلطی ان میں سے کوئی نہیں کرے گا، نہ پیغمبر غلطی کریں گے، نہ امام غلطی کریں گے، نہ ہمارے رسول، نہ جناب سیدہ، نہ جناب مریم۔ لیکن 14 معصوموں کی عصمت میں اور 1,24,000 معصوموں کی عصمت میں ایک ذرا سا فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ معصوم جتنے بھی ہیں غلطی تو کوئی نہیں کرے گا، یہ تو اچھی طرح سمجھ لیجئے، غلطی تو کوئی نہیں کرے گا، لیکن
انبیاء جو معصوم ہیں ان سے ترک اولا ہو سکتا ہے، اور 14 معصوم وہ ہیں جو ترک اولا بھی نہیں کریں گے۔ اب ترک اولا کیا چیز ہے؟ ترک اولا ہے بہتر کا چھوڑ دینا۔ ٹو لیو دی بیسٹ۔ مثلا اولا یہ ہے کہ نماز اول وقت پڑھی جائے، بہتر یہ ہے، زیادہ اچھا یہ ہے کہ آدمی نماز اول وقت پڑھ لے، اس کا ثواب ہے۔ گناہ یہ ہے کہ نماز چھوڑ دے، گناہ یہ ہے کہ نماز قضا کر دے، اولا یہ ہے کہ اول وقت پڑھ لے۔ تو کوئی پیغمبر بھی نماز چھوڑے گا تو نہیں، یہ تو بات ڈیسائیڈ ہے۔ لیکن زندگی میں ایک آدھ دفعہ اس کا امکان ہے کہ اول وقت پر وہ ادا نہ کر پائے کسی مجبوری کے تحت۔ لیکن 14 معصوم وہ ہیں کہ جن سے نہ نماز قضا ہوگی نہ اول وقت قضا ہوگا۔ سمجھے آپ؟ تو یہ مسئلہ ہے عصمت کا۔ تو عصمت جو ہے وہ ہر اس شخص کے پاس ہے جس کو اللہ کی طرف سے عہدہ ملا ہے، اور جس کو اللہ کی طرف سے یا نبوت ملی ہے یا امامت ملی۔ اور یہ بھی سوال دماغوں میں آتا ہے، لوگوں نے چونکہ مشہور کر رکھا ہے کہ حضرت آدم سے غلطی ہوئی، تو حضرت آدم سے غلطی نہیں ہوئی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قانون لاگو اس وقت ہوگا جب قانون بن جائے۔ حضرت آدم تھے جنت میں، وہاں تھے، قانون یہاں بنا ہے، لہذا یہاں کا قانون وہاں آپ انفورس نہیں کر سکتے۔ اور اگر کوئی گیہوں کھانا کوئی عمل ہے تو ہمارے علماء نے بالاتفاق لکھا ہے کہ اس کو آپ زیادہ سے زیادہ ترک اولا کی کیٹیگری میں تو لا سکتے ہیں، مگر معصیت کی کیٹیگری میں یہ چیز نہیں آتی۔ اور یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ایک چیز ہمارے دادا کے لیے یہ بھی غلط مشہور ہے، بھئی ہم سب کے دادا تھے وہ، تو اپنے دادا کا ڈیفنس کرنا ہم سب کا حق ہے، کہ آدم جنت سے نکالے گئے۔ ایک خبر، ایک یہ عام جملہ ہے، آدم جنت سے نکالے گئے، آدم جنت سے نکالے گئے۔ آدم جنت سے نکالے نہیں گئے، آدم جنت سے دنیا میں بھیجے گئے۔ لفظ کریکٹ کر لیجئے، بات وہی ہے، لیکن نکالے جانے کا مطلب اور ہے اور بھیجے جانے کا مطلب اور ہے۔ اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دوں، اس سے واضح ہو جائے گا۔ ایک بہت بڑی کمپنی ہے آسٹریلیا میں، زبردست، اس نے یہ اعلان کیا کہ ہم ایک آدمی اپائنٹ کرنے والے ہیں جس کو ہم اپنا جنرل مینیجر بنا کے انڈیا بھیجیں گے۔ وہ آدمی آیا، وہ آدمی اپائنٹ کیا گیا، وہ جنرل مینیجر بنا کے انڈیا بھیجا گیا۔ جب وہ جنرل مینیجر بنا کے کمپنی کا انڈیا بھیجا گیا تو آسٹریلیا میں یہ ہلڑ ہو گیا، دیکھیے آسٹریلیا سے نکالے گئے، دیکھیے آسٹریلیا سے نکالے گئے۔ یہ نکالے گئے کہ بھیجے گئے؟ سوال یہ ہے کہ اللہ نے روز اول فرشتوں سے کیا کہا تھا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو اگر آدم زمین پر آئے خلیفہ بن کے تو جس پوسٹ کا اعلان کیا تھا اسی پر تو اپائنٹ کر کے بھیجے گئے، یہ نکالے کہاں سے گئے؟ سمجھے آپ؟ تو یہ تصور دیا کہ نکالے گئے، نکالے وکالے نہیں گئے، بھیجے گئے۔ خیر بہرحال یہ تو ایک مسئلہ تھا، یہ میں نے کہا کہ چونکہ کل میں نے جو پڑھا تھا تو جب ایک آدھ کوئی مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں ایسا سوچتا ہوں کہ یہ سوال کسی دوسرے کے دماغ میں بھی آ سکتا ہے، تو میں اس کو کلیئر کر دیتا ہوں۔ ہمارے آپ کے درمیان آج جو گفتگو ہونے والی ہے وہ نبوت کے سلسلے میں ہونے والی ہے، اور شان نبوت کیا ہے اس کے سلسلے میں ہونے والی ہے۔ نبوت کا
دنیا میں آنا اور نبیوں کا بھیجا جانے والا آنا اکارڈنگ ٹو قرآن، قرآن کے مطابق دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنے کے واسطے ہے۔ قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے کہ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، ہم نے اپنے پیغمبروں کو معجزات کے ساتھ بھیجا اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب نازل کی اور میزان اتاری۔ میزان عربی میں کہتے ہیں ترازو کو، بیلنس۔ یہ میزان اور ترازو جو ہے یہ عدالت کا سمبل ہے۔ ہم نے ان کے ساتھ کتاب و میزان بھیجی، کتاب اور ترازو بھیجی، کتاب اور بیلنس بھیجا۔ کیوں؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف قائم کر سکیں۔ تو معلوم ہوا پیغمبروں کا اس دنیا میں آنا اس لیے تھا کہ وہ اس دنیا میں آنے کے بعد اللہ کی طرف سے نظام عدل قائم کرے۔ پیغمبر آتے رہے اور اللہ کا پیغام اور اللہ کا میسج پہنچاتے رہے، یہاں تک کہ سب کے آخر میں ہمارے حضور تشریف لائے۔ لیکن بدنصیبی کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے جو زبان سے تو رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں لیکن دل ان کے رسول کی طرف سے الگ ہیں، انہوں نے رسول کے اوپر اعتراضات کی بوچھار کر دی۔ وہ آرڈینری آدمی تھے، جیسے ہم ہیں ویسے وہ تھے۔ بہت بڑا طبقہ مسلمانوں کا آج ہے جس کا کام بہت آرگنائز وے میں ساری دنیا میں چل رہا ہے، جن کے بعد دولت کی بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ اس بات کے پروپیگنڈے میں لگے ہیں کہ محمد جیسے ہم ویسے وہ، فرق کیا ہے؟ جیسے ہم آدمی تھے وہ بھی آدمی تھے، جیسے ہم ہیں ویسے وہ ہیں، دیجیے گا۔ ایک بات۔ دوسری بات کہ وہ الٹریٹ آدمی تھے، بے پڑھے لکھے آدمی تھے، امی تھے، انہوں نے کہیں تعلیم نہیں حاصل کی تھی، پڑھے لکھے نہیں تھے۔ یہ دوسری بات۔ تیسری بات، جیسے ہم مٹی سے بنے ہیں ویسے وہ بھی مٹی سے بنے تھے، ہمیں ان میں فرق کیا ہے؟ اور دلیل میں قرآن ساتھ ہے۔ دیکھیں، کتاب کو بغیر استاد کے پڑھنے کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ لڑکا ہمیشہ ٹھوکر کھاتا ہے۔ چونکہ قرآن تو لے لیا، قرآن پڑھانے والوں سے تعلقات توڑ لیے، اب نتیجہ یہ ہوا کہ اپنی سمجھ سے جو قرآن آ رہا ہے وہ آ رہا ہے۔ اب ہر ایک جان پر سوار ہے صاحب۔ آپ قرآن میں دیکھیے، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، کہہ دیجئے میں تمہاری طرح انسان ہوں، کہہ دیجئے میں تمہاری طرح۔ جیسے قرآن میں بس ایک ہی آیت اتری ہے اور وہ یہی ہے، اور کچھ ہے ہی نہیں قرآن میں سوائے اس کے کہ وہ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح انسان ہوں۔ ارے پہلی بات تو میں آپ کے کامن سینس کو یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اس میں بزرگ و سندراز لوگ بھی ہیں، آپ نے اپنی زندگی میں کبھی یہ سنا کہ کوئی آدمی کہیں کھڑا کہہ رہا ہو کہ حضرات میں آپ ہی کی طرح انسان ہوں؟ کسی مجمع میں، کسی گیدرنگ میں، کسی کانفرنس میں، کسی جگہ جہاں بھیڑ زیادہ ہو، وہاں کوئی صاحب کھڑے کہہ رہے ہوں، کوئی عالم، کوئی لیڈر، کوئی نیتا، کوئی اسکالر، کوئی بھی، کہ وہ کھڑا کہہ رہا ہو کہ بھائی صاحب میں آپ ہی کی طرح انسان ہوں۔ آپ نے نہیں سنا نا؟ اچھا، آپ میں سے کبھی کسی نے کہا مجمع میں کہ جناب میں آپ ہی کی طرح انسان ہوں؟ تو نہ آپ نے کبھی کہا نہ آپ نے کبھی سنا کہ کوئی دوسرا کہہ رہا ہے۔ تو آج سے 1400 برس پہلے ایک آدمی کیوں کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری طرح انسان ہوں؟ اب اس کی وجہ بھی سن لیجئے کہ کیوں کہہ رہا ہے میں تمہاری طرح انسان ہوں۔ آدمی جس محلے میں رہتا ہے اس محلے کے اثرات اس کے بچوں پر پڑ سکتے ہیں۔ ہمیں بدنصیبی سے ایسے محلے میں گھر ملا
جہاں ایک طرف شراب خانہ تھا، ایک طرف جوئے خانہ تھا، ایک طرف ہمارا گھر تھا۔ مجبوری یہ تھی کہ گھر بدل نہیں سکتے تھے، کچھ پریشانی ایسی تھی، رہنا وہیں تھا، بچے بھی تھے ہمارے ساتھ چھوٹے چھوٹے۔ تو بحیثیت ایک اچھے باپ کے کیا ہمارا یہ فرض نہیں بنتا کہ ہم اپنے بچوں کو شراب اور جوئے کی بری عادتوں کے خلاف سمجھائیں کہ دیکھو بیٹا کبھی شراب کی طرف نہ دیکھنا، کبھی شراب کی عادت نہ ڈالنا، برباد کر دیتی ہے، زندگی تباہ ہو جاتی ہے، دماغ بیکار ہو جاتا ہے، بالکل بہت بڑا گناہ ہے شراب پینا۔ بتانا چاہیے بچوں کو یا نہیں؟ دیکھو بیٹا کبھی جوئے کی طرف نہ جانا، جوا بہت بری عادت ہے، آدمی کو بالکل برباد کر دیتا ہے، بھیک منگوا دیتا ہے، فقیر بنا دیتا ہے۔ جو جوئے کی طرف نہ جانا فرض ہے کہ نہیں ہے، تاکہ ہمارے بچے پڑوس میں جوئے خانہ اور شراب خانہ ہونے کی وجہ سے جوئے اور شراب کی بری عادتوں میں مبتلا نہ ہو۔ اسلام جس محلے میں آیا اس محلے میں اس کے دو پڑوسی اور بھی تھے جو آسمانی مذہب کے ماننے والے ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، ایک یہودی ایک عیسائی۔ دونوں نے اپنی توحید کو بگاڑ لیا تھا۔ یہودیوں نے حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا کہہ کے اپنی توحید کو بگاڑ لیا تھا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہہ کے اپنی توحید کو بگاڑ لیا تھا۔ تو کیا اسلام کا فرض یہ نہیں تھا کہ وہ مسلمانوں کو ان بری عادتوں کے خلاف آگاہی دے تاکہ مسلمان بھی جوش محبت میں اپنے رسول کو خدا کا بیٹا، بھتیجا، بھائی کچھ نہ بنا بیٹھیں اور ان کو خدائی میں شامل نہ کر لیں؟ لہذا آیت اتری کہ قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح انسان ہوں، بندہ ہوں، یعنی میں خدا نہیں ہوں، بندہ ہوں۔ آیت اس لیے اتری کہ اس سے نہ ملا دیں، یاروں نے یہ کام دکھایا اپنے سے ملا کے بیٹھ گئے۔ سمجھے آپ؟ وہ اپنے سے ملا کے بیٹھ گئے کہ جیسے ہم ویسے وہ۔ حالانکہ اسی آیت میں اگر آپ غور کریں تو سمجھداروں کے لیے اشارہ ہے کہ ہوں تو تمہاری طرح انسان مگر یوحا الیہ، مجھ پر وحی آتی ہے، مجھ پر وحی آتی ہے۔ اب یہ وحی آتی ہے کیا چیز ہے یہ سن لیجئے۔ میں تو بچوں کو سمجھانے کے لیے مثالیں دیتا ہوں۔ اس وقت جتنی نئی ایجادیں ہوئی ہیں لیٹسٹ، ان میں سب سے زیادہ جو استعمال میں ہے وہ موبائل فون ہے۔ 100% آدمی کی جیب میں ہے، ہر ایک موبائل فون، بعضے دو دو رکھے ہوئے ہیں مگر خیر ہاں ایک تو ہر ایک کے پاس ہے ہی ہے۔ بڑی عمدہ چیز ہے، بہترین چیز ہے۔ آپ کہیں ہو، کسی سے بات کرنا ہو، کچھ ہو، ہر وقت رابطہ، یہ وہ، کون کہاں ہے، کیا پرابلم ہے، کیا مشکل ہے، کیا مصیبت ہے، بہترین ایجاد ہے، اس میں کوئی شک۔ ہم نے نہیں لیا تھا موبائل فون، اب جو ہم نے دیکھا کہ ہر ایک کی جیب میں ہے تو ہمیں بھی شوق پیدا ہوا کہ ہم بھی موبائل فون لیں۔ ان کا کیا ہوتا، ہر ایک کہنے کے ساتھ بہترین چیز۔ آپ کہیں لیٹ ہو جائیے بتا دیجئے کہ ہم لیٹ ہو گئے، کہیں آپ بھیڑ میں پھنس جائیے بتا دیجئے کہ ہم دیر میں آئیں گے، گھر والے پریشان نہیں ہوتے ہیں۔ ایئرپورٹ پہ آپ آئے ہیں، کوئی لینے نہیں آیا ہے، آپ ٹیلی فون کر دیجئے، کوئی آ جائے گا آپ کو ریسیو کرنے کے لیے۔ آپ اجنبی شہر میں پریشان نہیں ہوں گے، ٹھوکریں نہیں کھائیں گے۔ لاجواب چیز ہے، بہترین چیز ہے، بہت عمدہ چیز ہے، یہ ہر ایک کو رکھنا چاہیے۔ ہم کہا بھائی ٹھیک ہے بھائی، ہم بھی لیں گے۔ کہاں ملتا ہے؟ بازار ہے، بہت ملتے۔ چلے گئے صاحب اس دکان پر جہاں موبائل فون بکتے ہیں۔ اب موبائل ہے کہاں ہے، لے لیا، لے کے رکھ لیا۔ اب جس کا نمبر ملا رہے ہیں ٹیلی فون جاتا نہیں، حسرت میں ہمارے پاس آتا نہیں۔ ارے کل ساری مجلس بھر کو معلوم ہو گیا تھا کہ ہم موبائل فون ہم نے لیا ہے، لینے والے ہیں،
ہمیں ایک نے موبائل نہیں کیا ہم کو. اب جو دوسرے دن مجلس میں آئے کہنے لگے صاحب ہم تو بڑے پریشان ہیں. ہے کیا؟ کل ہم نے مجلس سے جاتے ہی موبائل خرید لیا تھا, کل سے آج تک 24 گھنٹے ہو گئے نہ کسی کا فون لگا اور نہ کہیں سے آیا. تو کہنے لگے آپ نے سم کارڈ ڈالا ہے کس کمپنی کا ہے؟ یعنی کمپنی کا کیا موبائل ہے دیکھ لیجئے کس کمپنی نے بنایا, اس کا نام لکھا ہوگا. کہنے لگے بنایا نہیں, اس کا رابطہ کسی کمپنی سے ہے. ان کا رابطہ کہاں بھائی؟ ارے موبائل کہا تھا آپ نے, موبائل ہم خرید لا, یہ دیکھیے یہ ہے. ان کا یہ تھوڑی چلے گا, اس کو کسی کمپنی سے کسی لائن سے آپ اس کا سم کارڈ لے کے ڈالیے جبھی چلے گا, ایسے نہیں چلے گا. تو معلوم ہے انسان تو سب برابر ہیں مگر رابطہ ایک ہی کا ہے. یہ جتنے موبائل ہیں جتنے دکھائی دے رہے ہیں ان میں سم کارڈ نہیں ہے, نہ وہاں سے کال آئے گی نہ یہاں سے جواب جائے گا. یوہا الیہ صلوات بھیجتے ہیں محمد. دوسری طرف یہ زور کہ بے پڑھے لکھے تھے. قرآن میں دیکھ لیجئے, هو الذی بعث فی الامیین رسولا, اللہ نے امیوں میں رسول بھیجا ہے, جاہلوں میں رسول بھیجا. ارے اچھا ہم نے کہا چلو اس پر کمپرومائز ہو جائے کہ جو لوگ جاہل تھے ان میں بھیجا ہے, رسول تو پڑھا لکھا ہے. کہیں گے نہیں, والذی بعث فی الامیین رسولا منہم بھی تو ہے, یہ تو غور کیجئے. نہیں وہ بھی پڑھے لکھے نہیں تھے. ان جاہلوں کو یہ زور ہے کہ رسول پڑھے لکھے نہیں تھے. حالانکہ اسی آیت میں آپ پوری آیت پڑھیے, کیا ہے؟ جمعے میں آپ پڑھتے ہی ہوں گے, روز یاد ہے. وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. ہم نے امیوں میں سے ایک کو رسول بنایا, کام کیا ہے اس کے ذمہ؟ یتلو علیہم آیاتہ, آیات الہی کی تلاوت کرے, وَيُزَكِّيهِمْ, ان کے نفسوں کو برائیوں سے پاک کرے, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ, اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے. اما ایک ہی آیت میں ڈبل باتیں, ایک طرف جاہلوں میں سے بنایا بھی ہے, دوسرے تعلیم بھی دے گا. جب خدا کہہ رہا ہے تعلیم دے تو تعلیم کوئی جاہل دیتا ہے کسی کو؟ تعلیم کوئی بے پڑھا دیتا ہے کسی کو؟ عزیزان گرامی اس مسئلے کو ذرا آپ غور سے سوچئے گا, اس کو تصور فرمائیے گا کہ یہ کیا چیز ہے. یعلمہم الکتاب والحکمہ, ہم پیغمبر کو نورانی اور روحانی کیوں مانتے ہیں؟ ارے عقیدت مندوں کی باتیں ہیں, نورانی مانتے ہیں تو ہماری طرح تھے, روحانی مانتے ہیں وہ تو ہماری طرح تھے. اچھا ان کا کیا دل چاہتا ہے؟ ان کا یہ دل چاہتا تھا کہ بچپن میں رسول کو اس طرح دیکھیں کہ تختی لیے ہوئے, کتاب بغل میں دبائے ہوئے, 2-3 قلم جیب میں لگے ہوئے, سیٹھے کے, ایک آدھ روشنائی کا ڈبہ پڑا ہوا کپڑوں پر, کہیں بیٹھے پڑھ رہے ہیں. کہتے نہیں پڑھے, ہم نے خود دیکھا, یہ منظر انہوں نے کہیں دیکھا نہیں, یہ منظر انہوں نے کہیں دیکھا نہیں, انکار کر کے پڑھے ہوئے ہی نہیں ہے. اچھا اب اسی بات پر قائم رہیے. میں آسٹریلیا میں پہلی دفعہ آیا ہوں, عمر میری اتنی ہے مگر آسٹریلیا کی زمین پر میں نے 8 دن پہلے قدم رکھا ہے. اور یہاں آن کے آپ کے سامنے مجلسیں پڑھنا شروع کی. گزشتہ اتوار کو مجلس پڑھی تھی, آج اتوار. میرے خلاف یہاں پورا موومنٹ چل گیا, کس جاہل کو ممبر میں بٹھا دیا, کمیٹی والوں کے خلاف ہو گئے سب. ارے ایسے جاہل کو ممبر بٹھا دیا, کہ کیوں؟ کہ ہم نے آسٹریلیا کے سارے انسٹیٹیوشن میں پتہ لگا لیا 8 دن میں, ان کے نام کی انٹری کہیں نہیں ہے.
یہ بالکل جاہل ہیں. کسی پرائمری میں بھی کہیں نہیں, کسی کے جی میں بھی ان کا نام کبھی نہیں لکھا گیا ہے. پورے کانٹیننٹ میں ہم نے پتہ لگایا یہ کہیں پڑھے ہوئے نہیں ہیں. تو ایسے جاہل کو ممبر دینا چاہیے. تو اب کمیٹی والوں نے کیا کیا اپنے ڈیفنس میں؟ کہنے کہ بھائی کاہے کو لڑ رہے ہیں آپ, یہ آسٹریلیا کے ہیں ہی نہیں, یہ انڈیا سے آئے ہیں, لکھنؤ کے ہیں. تو میں آسٹریلیا آیا ہوں 2 ویک کے لیے مجلسیں پڑھنے کے لیے, میں یہاں کا ہوں نہیں. تعلیم کی میری اگر آپ کو تحقیق کرنا ہے تو میں جہاں پیدا پرورش ہوا ہوں وہاں تحقیق کیجئے. رسول اس دنیا میں آئے ہیں, رسول اس دنیا میں آئے ہیں ہدایت کرنے کے لیے. وہ یہاں کے ہیں نہیں, جہاں کے ہیں وہاں پوچھئے. تو بھیا باہر وہاں پارکنگ لاٹ میں لڑنے سے کیا فائدہ ہے کہ بڈھے بڈھے لڑ رہے ہیں, جان دیے دیتے ہیں. ارے میں یہاں بیٹھا ہوں, مجھ سے پوچھ لیجئے, مجھ سے پوچھ لیجئے کہ ادر صاحب کانٹروورسی ہو رہی ہے آپ کے لیے کہ آپ پڑھے ہوئے ہیں کہ نہیں. پلیز برا نہ مانیے گا, آپ کچھ بتا دیجئے ہمیں. تو میں نے کہا ہاں صاحب, میں نے وہاں مدرسہ ہے سلطان المدارس, اس میں نے پڑھا ہے, لکھنؤ میں ہے, اور وہیں میرا گھر بھی ہے, اور وہاں لکھنؤ میں ایک یونیورسٹی بھی ہے, لکھنؤ یونیورسٹی اس کا نام ہے, وہاں میں نے پڑھا ہے. تو اگر آپ کو میری ایجوکیشن کے لیے تحقیق کرنا ہے تو آپ لکھنؤ یونیورسٹی میں جا کے پوچھئے, اور دینی تعلیم کے سلسلے میں معلوم کرنا ہے تو دینی تعلیم کا مدرسہ سلطان المدارس ہے, وہاں جا کے پوچھئے, معلوم ہو جائے گا. تو جو رسول کے لیے لڑائی ہو رہی ہے, ان سے پوچھ لیجیے سرکار آپ کچھ پڑھے ہوئے ہیں کہ نہیں. ہم تو بھائی لڑے نہیں, ہم تو سیدھے ہونے کے وہاں پہنچ گئے. ہم نے کہا یا حضور آپ کی امت میں جھگڑا ہے, ہم یہ پوچھنے آئے کہ آپ نے تعلیم حاصل کی ہے تو کتنی کیا. تو انہوں نے جواب دیا انا مدینۃ العلم. ارے تعلیم کی بات کرتے ہو, میں تو علم کا شہر ہوں, میں علم کا شہر ہوں, سٹی آف نالج. اچھا اب میں نے کہہ دیا کہ ہاں صاحب میں نے پڑھا ہے, سلطان مدارس مدرسہ ہے اس میں پڑھا ہے, لکھنؤ یونیورسٹی ہے اس میں پڑھا ہے. اب دل چاہے مان لیجئے, نہیں دل چاہتا ماننے کو تو تھوڑی زحمت کیجئے. ایک لیٹر لکھیے لکھنؤ یونیورسٹی کے رجسٹرار کو, اور اس سے کہیے صاحب ایک صاحب یہاں آئے ہوئے ہیں, یہ کہتے ہیں فلاں سیشن میں انہوں نے فلاں ڈگری لی ہے آپ کی یونیورسٹی سے, پلیز اپنے ریکارڈ میں دیکھ کے ہمیں بتا دیجئے. مدرسے کے پرنسپل کو لکھیے, صاحب فلاں صاحب آئے ہوئے ہیں, یہ نام ہے ان کا, کہتے ہیں آپ کے مدرسے سے انہوں نے فلاں سال میں فلاں سیشن میں یہ ڈگری لی ہے, آپ دیکھ کے بتا دیجئے آپ کے ریکارڈ میں ہے کہ نہیں ہے. اگر وہاں سے یس میں جواب آئے تو مان لیجئے, نو میں جواب آئے سمجھے میں جھوٹ بول رہا ہوں. تو اگر اللہ کے رسول کی تعلیم کے لیے معلوم کرنا ہے اور ان کے کہنے پر بھروسہ نہیں ہے تو اسی سے پوچھ لیجئے. مگر ایک بات پتہ ہے کہ میں بتا دوں, جلدی میں چلے نہ جائیے گا پوچھنے. ہاں اس لیے کہ چلے تو جائیں گے مگر وہاں نہیں پائیں گے ہمیں بتانے کے لیے. جانے کا راستہ تو کھلا ہے, آ نہیں سکتا, پھر یہیں سے بیٹھے بیٹھے پوچھئے گا کہ معبود ایک بندہ آیا ہے اس دنیا میں تیرا, وہ کہتا ہے میں علم کا شہر ہوں, تو نے کسی کو اتنی تعلیم دی ہے کہ وہ علم کا شہر ہو جائے؟ تو وہاں سے آیت آئی علمک ما لم تکن تعلم, اے حبیب ہم نے تمہیں ہر وہ بات تعلیم دے دی جو تمہیں نہیں معلوم تھی, ہر وہ بات تعلیم دے دی جو تمہیں نہیں معلوم تھی. یہ اللہ کا سرٹیفکیٹ ہے محمد کے نام, ہر وہ بات بتا دی جو تمہیں نہیں معلوم تھی. اب محمد کسی سوال کے جواب میں نہیں کہی نہیں سکتے, اس لیے کہ جہاں نہیں آئے گا وہیں علامہ آئے گا. ہر وہ بات بتا دی جو نہیں معلوم تھی. اور فرمایا آپ نے. تو اب صرف ایک چھوٹی سی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جو رسول نے فرمایا کہ میں سٹی آف نالج ہوں, میں علم کا شہر ہوں,
اور قرآن میں یہ بات لکھی ہے کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ رسول ہم نے اس لیے بھیجا ہے کہ کتاب کی تعلیم دے، کتاب کی تعلیم دے۔ اس کو ذرا غور سے سنیے گا، یہ سورہ جمعہ کی آیت ہے، یہ آپ لوگ برابر پڑھتے ہیں۔ اس لیے بھیجا ہے کہ تم کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ تو کتاب سے مراد کون سی کتاب ہے؟ کون سی کتاب ہے؟ دنیا میں ہر جگہ کتابوں کی بڑی بڑی دکانیں ہیں، اور آپ کے شہر میں بھی کتابوں کی بڑی بڑی دکانیں ہوں گی، ایک سے ایک، جہاں ہزاروں کتابیں بکتی ہوں گی۔ آپ کسی شہر کی سب سے بڑی کتاب کی دکان پر چلے جائیے اور وہاں اس سے کہیے بھیا ہمیں کتاب دے دو، تو صورت دیکھے گا کون سی کتاب، کتاب کا نام بتائیے، کتاب کا سبجیکٹ بتائیے، کتاب کا آتھر بتائیے، کچھ تو بتائیے۔ کتابیں تو یہاں سے وہاں تک لگی ہیں بھائی، ہم آپ کو کون سی کتاب دے دیں اس میں سے؟ تو آپ جب تک کہتے رہیے گا کتاب دے دو، وہ آپ کو کتاب نہیں دے گا۔ جب آپ کتاب کا نام بتائیں گے یا کتاب کا سبجیکٹ بتائیں گے تو اس سبجیکٹ کی کتاب دے گا یا اس نام کی کتاب دے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ اللہ نے جو فرمایا قرآن میں کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ کتاب و حکمت کی تعلیم دے، تو یہ کون سی کتاب ہے جس کی تعلیم دے؟ تو ممکن ہے جواب آئے کہ معلوم ہوتا ہے تم نے قرآن غور سے نہیں پڑھا ہے، تم نے قرآن غور سے نہیں پڑھا، تم غور سے پڑھو۔ جہاں سے دوسرا سورہ شروع ہو رہا ہے قرآن میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب، یہ کتاب، یعنی معلومہ قرآن میں جب لفظ کتاب استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد قرآن ہوتا ہے۔ دیکھیے بیان کی کڑیاں جو ہیں ذہن میں منتشر نہ ہونے دیجیے گا۔ قرآن کا مزاج یہ ہے کہ جب قرآن میں لفظ کتاب استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد قرآن ہوتا ہے۔ تو اب جو اللہ نے فرمایا یعلمہم الکتاب والحکمہ، تم کو کتاب کی تعلیم دے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کو قرآن کی تعلیم دے۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن میں کتنی نالج ہے؟ دیکھیے کتابوں کے اسٹینڈرڈ الگ الگ ہوتے ہیں۔ بچے کے لیے آپ کے جی میں جو کتاب خرید کے لاتے ہیں وہ اور ہوتی ہے، پرائمری میں جو لاتے ہیں وہ اور ہوتی ہے، ہائر سیکنڈری میں اور ہوتی ہے، کالج میں اور ہوتی ہے، یونیورسٹی میں اور ہوتی ہے، ریسرچ اسکالرز کو جن کتابوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ اور ہوتی ہیں، جو ریفرنس بک کہلاتی ہیں وہ اور ہوتی ہیں۔ کتابوں کی اسٹینڈرڈ ایک سے نہیں ہے، سب کتابوں کے، کتابوں کی اسٹینڈرڈ الگ الگ ہے۔ تو قرآن کا اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ اور قرآن کس سبجیکٹ کی کتاب ہے؟ یقین مانیے اگر قرآن نہ بتاتا تو جب سے قرآن نازل ہوا ہے آج تک ہم سر پٹکتے رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا۔ قرآن نے اپنا سبجیکٹ خود بتا دیا۔ ارشاد ہوا لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو کتاب مبین میں نہ ہو۔ معلومہ قرآن میں ہر خشک و تر کی نالج ہے۔ توجہ سنیے گا، قرآن میں ہر خشک و تر کی نالج ہے۔ تو قرآن دیکھنے میں کتاب ہے، اصل میں بہت بڑی لائبریری ہے۔ اتنی بڑی لائبریری جتنی بڑی لائبریری اس دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ اس لیے کہ مشہور یہ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی لائبریری آف کانگریس ہے جو واشنگٹن ڈی سی میں ہے، اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جتنی کتابیں پریس سے نکلی ہیں وہ ہمارے یہاں ہیں۔ مینuscripts کا دعویٰ وہ نہیں کر رہے ہیں،
یہ سمجھ لیجئے، ان کا کوئی دعویٰ مینوسکرپٹس کے سلسلے میں نہیں ہے، یا وہ کتابیں جو دنیا میں حالات کی وجہ سے ضائع ہو گئیں اور جل گئیں، ان کا بھی کوئی دعویٰ ان کا نہیں ہے۔ پریس کے ایجاد ہونے کے بعد جو کتابیں پریس سے نکلی ہیں وہ سب لائبریری آف کانگریس واشنگٹن ڈی سی میں ہیں، لیکن ابھی بھی واشنگٹن ڈی سی کی لائبریری آف کانگریس مکمل نالج کا مجموعہ نہیں ہے، اس لیے کہ سن 2020 میں جو کتاب پرنٹ ہو کے دنیا میں تہلکہ مچا دے گی، آج کے 11 برس کے بعد اس کا رائٹر تو ابھی اسکول جا رہا ہوگا، اس کا لکھنے والا تو ابھی بستہ لادے ہوئے اسکول جا رہا ہوگا، سن 2020 میں چھپ کے تہلکہ مچائے گی، تو معلوم ہے لائبریری آف کانگریس میں نالج تو ہے مگر نالج مکمل نہیں ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کے اندر اول تخلیق کائنات سے لے کے آخر روز کائنات تک کی پوری نالج ہے۔ اس کتاب کو پڑھانے کون آیا ہے؟ رسول خدا، آپ کے رسول۔ میں آپ سے ایک سمپل سوال کرتا ہوں، آپ مجھے غور سے جواب دیجئے، حضور قرآن بانٹنے لائے تھے کہ پڑھانے لائے تھے؟ حضور قرآن بانٹنے لائے تھے کہ پڑھانے لائے تھے؟ ان کا اس میں کیا فرق ہے؟ میں نے کہا بہت بڑا فرق ہے۔ ایک آدمی نے یہاں مجھے اتنی کتابیں دی انگریزی میں، چھوٹی چھوٹی بکلیٹ، کہنے لگا ادھر صاحب سنا یہاں سے آپ نیو یارک جائیں گے؟ میں نے کہا کہنے نیو یارک میں بٹوا دیجیے گا، اسے نیو یارک میں بٹوا دیجیے گا۔ مجھے انگریزی نہیں آتی تھی، میں نے کہا اس میں لکھا کیا ہے؟ کہنے لگے کربلا کے متعلق مضمون ہے، ایک اچھا مضمون ہے، ہم لوگوں نے چھپوایا ہے، بٹوا رہے ہیں۔ مجھے اس سے بحث نہیں، اس میں لکھا کیا ہے؟ میرا فرض یہ ہے کہ کسی ایماندار آدمی کے ہاتھ میں دوں تاکہ وہ ایمانداری سے وہاں لوگوں کو بانٹ دے، میرا فریضہ ختم۔ حضور قرآن بانٹنے لائے تھے کہ پڑھانے لائے تھے؟ اس لیے کہ اگر بانٹنے لائے تھے تو ضروری نہیں کہ قرآن میں جتنا علم ہے وہ ان کے پاس ہو، لیکن اگر پڑھانے لائے تھے تو عزیزان گرامی، اگر آپ کسی جگہ کوئی کتاب پڑھانے کی نوکری کرتے ہیں تو آپ کا اخلاقی فریضہ ہے کہ اس کتاب پر آپ کو عبور ہونا چاہیے۔ تو قرآن خود کہتا ہے یعلمہم الکتاب، کتاب کی تعلیم دے، تو اس کا مطلب پڑھانے لائے تھے۔ تو جب کل خشک و تر کا علم قرآن میں ہے تو محمد کے سینے میں بھی کل خشک و تر کا علم ہونا چاہیے۔ آپ مجھے دنیا میں وہ انسٹیٹیوشن بتا دیے جہاں ہر خشک و تر پڑھایا جاتا ہو، تو جب آپ کی دنیا میں کوئی ادارہ ایسا ہے ہی نہیں جو ہر خشک و تر پڑھائے تو محمد یہاں پڑھتے کہاں؟ آپ مجھے بتائیے۔ پڑھتے کہاں یہاں؟ وہ کس سے پڑھتے؟ وہ کون پڑھاتا؟ توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، اب ہر خشک و تر کا علم یہ معمولی بات نہیں ہے۔ دیکھیے مٹی کا بنا انسان ہر خشک و تر کے علم کا حامل نہیں ہو سکتا۔ آپ ایک سبجیکٹ پڑھ سکتے ہیں، آپ پوری لائبریری نہیں پڑھ سکتے ہیں، اور ایک سبجیکٹ پڑھ کے بھی اس کی کسی ایک برانچ میں آپ کا اسپیشلائزیشن ہوگا، پورے سبجیکٹ پر آپ کی گرفت نہیں ہوگی۔ سمجھے آپ؟ اس کا مسئلہ آسانی سے یوں سمجھیے کہ یہ سوسائٹی جو ہے اس کے بہت سے پلان ہیں، یہ کریں گے وہ کریں گے، اسکول بنائیں گے اور یہ کریں گے اور لائبریری بنائیں گے، اور یہ 50 پلان۔ تو ان کا ایسا کرتے ہیں کہ یہ بلڈنگ تو ہمارے پاس ہی ہے، اسی پہ ہم ایک تو یہ منزل بنی ہوئی ہے، 49 اسٹوری اس پر اور بنا دیں، 50 اسٹوری کی بلڈنگ بن جائے گی تو ہمارا سارا پروجیکٹ اسی میں آ جائے گا۔
49 مالے اس پر اور بنا دیں۔ اب جو انجینئر کو بلایا اس نے کہا یہ نہیں بن پائے گا، اس لیے کہ آپ کی یہ بلڈنگ جو ہے اور یہ لوڈ بیئرنگ وال جو ہیں اور یہ کنسٹرکشن جو ہے اس میں 49 مالے کا بوجھ اٹھانے کا دم نہیں ہے۔ جب آپ اس سے زیادہ لوڈ رکھیں گے نا تو یہ دیواریں سب کریک ہو جائیں گی اور یہ پوری بلڈنگ کولیپس ہو جائے گی، آپ کا لگا پیسہ بھی جائے گا اور جانے بھی جائیں گی۔ آپ 50 سٹوری کی بلڈنگ بنائیے مگر گراؤنڈ زیرو سے بنائیے، نیچے سے یہ طے کر کے کہ ہمیں 50 سٹوری تک لے جانا ہے تو بن جائے گی، لیکن اسی پر نہیں بنے گی۔ اگر آپ اسی ایگزسٹنگ بلڈنگ کے اوپر 49 مالے اور بنانا چاہیں تو یہ نہیں بن سکتے ہیں، اس لیے کہ اس کے اندر دیواروں میں اور کنسٹرکشن میں اتنا دم نہیں ہے کہ 49 مالے کا بوجھ برداشت کر لے۔ تو عزیزان گرامی، مٹی کے بنے انسان میں اتنا وزن نہیں اور طاقت نہیں ہے کہ علم قرآن کو برداشت کر لے، لہذا ضروری ہے کہ اس کے واسطے نورانی پیکر ہو جو قرآن کے بوجھ کو برداشت کرے۔ اس لیے کہ رسول کے پاس ہر خشک و تر کا علم ہے اور اول و آخر کا علم ہے، تو ہر ایک کے بس میں نہیں ہے۔ اب ذرا سنیے گا شان رسالت جو ہمیں معصوموں سے ملی ہے اور جو ہمیں قرآن سے ملی ہے، تو ایک طرف اب توجہ سنیے گا، مذہب کی ضرورت یہ کہتی ہے کہ رہبر کے سینے میں پورا علم قرآن ہو، یہ نیڈ ہے، یہ ضرورت ہے مذہب کی جو کہتی ہے کہ رہبر کے سینے میں پورا علم قرآن ہو۔ دوسری طرف مذہب کی پالیسی یہ کہتی ہے کہ چونکہ مذہب میں جبر نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، لہذا رہبر ہمارا جیسا ہو۔ اس لیے کہ اگر اس مٹیریل کا بنا ہوا آ گیا نورانی تو ہم تو اس مٹیریل کے بنے ہوئے ہیں، اور نبی آیا اس مٹیریل کا بنا ہوا جس کا سورج ہے، تو رات کو آیا 12 بجے تو دن ہو گیا اور چہرہ اس کا دیکھا نہیں جا رہا ہے، آنکھیں جو ہے وہ خیرہ ہوئی جا رہی ہیں، ان کا رسول آ گئے تو اس چمک دمک کو دیکھ کے بوکھلا کے وہ حضور کلمہ پڑھوائیے، تو اللہ سمجھا بوجھا کلمہ چاہتا ہے، بوکھلایا وہ کلمہ نہیں چاہتا ہے، سمجھے آپ، بوکھلایا وہ کلمہ نہیں۔ تو پالیسی کہتی ہے کہ شکل و صورت میں، چلنے پھرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، کھانے پینے میں ہمارا جیسا ہو۔ ضرورت یہ کہتی ہے کہ نورانی ہو، اس لیے کہ مٹی کا بنا اتنے علم کا بوجھ اٹھائے گا نہیں، تو یہ ایک ایسٹ ہے ایک ویسٹ ہے، یہ طے کیسے ہو، یہ دونوں کنارے جڑے کیسے؟ لہذا اللہ کی مشیت میں یہ گزرا کہ رہبر کا ظاہر بشری ہو، حقیقت نوری ہو، حقیقت نوری ہو تاکہ کام میں نقصان نہ ہو، ظاہر بشری ہو تاکہ پالیسی میں نقصان نہ ہو۔ سنیے گا آپ اس کو ذرا، اس منزل کو، حقیقت نوری ہو اور ظاہر بشری ہو۔ لہذا اب جو میں کہہ رہا ہوں اس کو غور سے سنیے گا، کسی کو اگر اس کے سلسلے میں کوئی کلیریفیکیشن چاہیے ہو تو میں تیار ہوں، اور اتنے ہی کا ذمہ دار ہوں جتنا میں پڑھوں۔ اب آگے تک سوچ لیں، اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ پالیسی کہتی ہے کہ ہمارا جیسا ہو تاکہ ہم اجنبیت نہ محسوس کریں، یہ نہ محسوس کریں کوئی الگ کا آدمی ہے اور بوکھلا کے کلمہ پڑھ لیں۔ ضرورت کہتی ہے کہ نورانی ہو تاکہ پورے علم قرآن کا بوجھ اٹھا سکے۔ اللہ نے ان دونوں مصلحتوں کو پیش نظر رکھ کے یہ فیصلہ کیا کہ ان کا ظاہر تو بشری ہو تاکہ پالیسی متاثر نہ ہو، اور حقیقت نوری ہو تاکہ کام متاثر نہ ہو۔ تو اب محمد و آل محمد جو بنائے گئے، یہ عقیدت کی بات نہیں ہے
جہاں پر سمجھ میں نہ آئے وہاں پر چیلنج کیجئے، لیکن اگر ریزننگ صحیح ہے تو ایکسپٹ کیجئے۔ محمد و آل محمد جو بنائے گئے تو اللہ نے ان کو دو وجود دیے، اس پر حیرت نہ کیجیے گا کہ دو وجود کیسے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہیں سے چھین لائے، اللہ نے دیے اپنے دین کے لیے۔ ایک ان کا وجود حقیقی ہے جو وجود نوری ہے، جو آغاز کائنات سے پہلے سے ہے اور فناء کائنات کے بعد تک رہے گا، یہ ان کا وجود نوری ہے۔ اور ایک ان کا وجود ظاہری ہے، جس وجود ظاہری کے ساتھ وہ ہماری دنیا میں آئے، اور ہمارے کیلکولیشن کے حساب سے کوئی 63 برس زندہ رہا، کوئی 57 برس زندہ رہا، کوئی 18 برس زندہ رہا، کوئی 62 برس زندہ رہا۔ وہ ہم نے عمروں کا حساب لگا لیا اپنے کیلنڈر کے حساب سے۔ تو ان کے دو وجود ہیں، ایک وجود نوری اور ایک وجود ظاہری۔ اب آپ کہیے اس کی کوئی دوسری مثال بھی ہے، تو اس کی دوسری مثال اتنی عام ہے کہ آپ کے گھروں میں ہے اور یہاں بھی ہے، سینٹر پر بھی ہے اور آپ کے گھر میں بھی ہے۔ ہر مسلم فیملی میں ایک قرآن ضروری ہے، پر فیملی قرآن کی ایک کاپی ہر مسلم فیملی میں ہے، اور انشاءاللہ آپ کے سینٹر میں بھی ہے کہ نہیں؟ ہم بھی مسلمان ہیں، ہماری کیاں بھی ہے، اور پشتینی مسلمان ہیں باپ دادا کے وقت سے، تو پرانا رکھا ہوا ہے، اور ایک پرانی میز پر رکھا ہے والد مرحوم کے زمانے سے، جس کا دل چاہتا ہے کھولتا ہے، پڑھتا ہے، پھر وہیں رکھ دیتا ہے۔ ایک دن ہم پڑھ رہے تھے تو اس میں آیت ملی کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ یہ قرآن وہ ہے کہ اگر ہم پہاڑ پر اتار دیں تو پہاڑ سرما ہو جائے گا۔ کئی بار پڑھی، ٹرانسلیشن دیکھا، جب اطمینان ہو گیا کہ ہم کچھ غلط نہیں پڑھ رہے ہیں تو قرآن بند کیا۔ ایک مولانا سے ہماری پرانی دوستی تھی، ان کے یہاں گئے، کہا حضرت غرض لے کے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بتاؤ۔ ہم نے کہا ہمیں اصلی والے قرآن کی زیارت کرا دیجئے۔ ہم نے آنکھیں نکالی، کہنے کہ اصلی والا کیا، قرآن ایک ہی ہے، دو نہیں ہے۔ میں نے کہا نہیں، دو ہیں ایک نہیں ہے۔ کہنے کیا بکتے ہو، قرآن دو نہیں ہے، ایک ہے مسلمانوں میں۔ میں نے کہا نہیں صاحب، دو ہیں۔ کہنے پاگل ہوگا، قرآن دو نہیں ہے، ایک ہے۔ میں نے کہا میرے کیا وہ نہیں ہے، میرے کیا دوسرا والا ہے۔ کہنے کہ اب دو آئی نہیں تو دوسرا والا کیسا بھائی، قرآن ایک ہی ہے۔ میں نے کہا نہیں، میں ابھی پڑھے ہوئے آ رہا ہوں کہ قرآن وہ ہے کہ اگر پہاڑ پر اترے تو سرما ہو جائے۔ میرے کیا برسوں سے ایک پرانی میز پر رکھا ہے، آج تک ایک پایا نہیں ٹوٹا ہے۔ پرانی میز ہے مگر آج تک ایک پایا نہیں ٹوٹا، اسی پر رکھا ہوا ہے۔ مجھے وہ سا قرآن دکھائیے جو ہمالیہ پر اترے تو سرما ہو جائے۔ ارے کہنے کے جاہل آدمی، سمجھ میں نہیں آتا تیری۔ قرآن اصل میں ایک مفہوم علمی و نوری ہے جس کے اندر اتنی طاقت و وزن ہے کہ آپ کا ہمالیہ بھی اس کو اٹھا نہیں سکتا۔ لیکن جب اللہ کی مشیت میں یہ گزرا کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے اس کو بھیجا جائے تو اس کو زبان کا قالب دیا گیا، الفاظ کا پیکر دیا گیا، کاغذ کا پیرہن دیا گیا، اور وہی قرآن ہمارے یہاں بشکل کتاب ہے۔ تو عالم نور میں قرآن اتنا وزنی ہے کہ پہاڑ بھی اس کا بوجھ نہ اٹھا سکے۔ عالم ظاہر میں قرآن ایک کتاب ہے، ویسے ہی عالم نور میں محمد و آل محمد کچھ اور ہیں، عالم ظاہر میں بشکل بشر ہیں۔ صلوات بھیج دیں محمد و اب آپ واضح ہوئی بات آپ کو، اور وہ بھی قرآن کا ویٹ معلوم نہیں ہے آپ کو۔
اس لیے کہ آپ کے دنیا کی سب سے مضبوط چیز پہاڑ ہے. پہاڑ سے زیادہ کوئی دوسری چیز آپ کی دنیا میں مضبوط نہیں ہے. یہ مثال کی مجبوری تھی کہ جو پہاڑ کی مثال دی، لیکن یہ نہیں کہا کہ پہاڑ اٹھا لے گا، پہاڑ سرما ہو جائے گا. اس لیے اللہ قرآن کا ویٹ اتنا ہے کہ ہمالیہ بھی اپنی مضبوطی کے ساتھ اس کو اٹھا نہیں سکتا. تو عزیزان گرامی، جیسے قرآن ہے ویسے قرآن کے ساتھی اہل بیت ہیں. ان کو بھی اللہ نے اپنے مذہب کے لیے دو وجود دیے ہیں. ایک وجود نوری ہے اور ایک وجود ظاہری ہے. وجود ظاہری میں ہمارے حضور حضرت عیسیٰ کے 570 برس کے بعد آئے اور لونر کیلنڈر کے حساب سے ہماری عزت افزائی یہ ہوئی کہ 63 برس ہمارے بیچ میں رہے اور اس کے بعد اس خاکدان عالم سے رخصت ہو گئے. یہ حضور کا وجود ظاہری ہے جو ہماری عزت افزائی کے لیے بھیجے گئے تاکہ ہم زیارت کر لیں، دیکھ لیں، ہاتھ چوم لیں، پیچھے نماز پڑھ لیں، مسئلہ پوچھ لیں. لیکن حقیقت محمد یہ نہیں ہے. حقیقت محمد کیا ہے؟ اب سنیے حقیقت محمد. دیکھیے بہتیرے اعتراضات جو لوگ بڑے نتنے پھلا کے اور منہ بنا کے کرتے ہیں وہ جہالت کے سبب کرتے ہیں. آپ محمد والے محمد کو پہچانیے گا، آپ میں ہے کیا؟ نظام تو ایسا پڑھ دیتے ہیں خدا بنا دیتے ہیں. آپ پہلے بندوں کو تو پہچان لیجئے، خدا تو بعد میں سمجھ میں آئے گا. یہ حضور کا وجود ظاہری ہے جو اس دنیا میں آئے اور 63 سال رہے. اور وجود حقیقی کیا ہے کہ ارشاد ہوا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے جو خالق نے شے خلق کی وہ میرا نور تھا. یہ محمد کا وجود حقیقی ہے. توجہ سنیے گا. اب یہاں پہان کے لفظوں کا دم ٹوٹنے لگتا ہے، الفاظ کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، بیان لڑکھڑانے لگتا ہے. اس لیے کہ جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں وہ غلط ہو جاتی ہے. اگر ہم کہیں دنیا میں سناٹا تھا تو نہ دنیا تھی نہ سناٹا. اگر ہم کہیں اندھیرا تھا تو اندھیرا بھی مخلوق. اگر ہم کہیں ویرانی تھی تو ویرانی بھی مخلوق. اس لیے کہ جو اول مخلوق کی بات ہو رہی ہے نا تو جتنا مخلوق ہے کچھ تھا ہی نہیں، بس اللہ ہی اللہ، اور نہ زمان نہ مکان، کچھ نہیں، نہ اسپیس نہ ٹائم، کچھ نہیں. فرماتے اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور خلق کیا. اس نے خلق کیا. کب خلق کیا؟ کب کا سوال ہی نہیں، اس لیے کہ کب میں نکلتا ہے زمانہ، زمانہ تھا نہیں. کہاں خلق کیا؟ کہاں کا سوال نہیں. کہاں میں نکلتی ہے جگہ، جگہ تھی نہیں. یا نور جانے یا اللہ جانے، اس کے علاوہ تیسرا کوئی نہ جانے. اللہ پڑھانے لگا، یہ پڑھنے لگا. وہ سکھانے لگا، یہ سیکھنے لگا. وہ علم دینے لگا، یہ علم دینے لگا. وہ کمالات عطا کرنے لگا، یہ کمالات حاصل کرنے لگا. یہاں تک کہ مخلوق نے اتنا لے لیا جتنا مخلوق لے سکتا ہے. مخلوق نے اتنا لے لیا جتنا مخلوق لے سکتا ہے. اب سنیے، بنانے والا بھی ایک، بننے والا بھی ایک، خالق بھی ایک، مخلوق بھی ایک. اب دنیا بنے گی تو بڑا کنفیوژن ہوگا، اس لیے کہ دنیا آنکھیں کھول کے دونوں کو دیکھے گی.
بلکہ جو اصلی ہے وہ دکھائی نہیں دے گا، اسی کو دیکھے گی۔ تو سب کلمہ اسی کا پڑھیں گے جو دکھائی دے رہا ہے۔ لہذا اللہ نے اپنی یکتائی سنائی اور بندے نے اپنی یکتائی سنائی۔ اللہ بھی ایک، اور وہ جو خلق ہوا نور وہ بھی ایک۔ ہماری اردو زبان چھوٹی زبان ہے، ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں اتنے جو ہم بات کر سکیں۔ عربی بڑی زبان ہے، عربی میں ایک کے لیے لفظ واحد بھی استعمال ہوتا ہے اور لفظ احد بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن دونوں کے میننگ میں فرق ہے۔ احد وہ اکائی ہے جو ڈیوائیڈیبل نہیں ہے، احد وہ اکائی ہے جو دوسری اکائی کے ساتھ مل کے دو نہیں ہوتی۔ احد وہ اکائی ہے کہ نہ کوئی اکائی اس سے ملتی ہے، نہ کوئی اکائی اس سے نکلتی ہے، نہ وہ ڈیوائیڈیبل ہے، وہ احد ہے۔ اور وہ اکائی جو ڈیوائیڈیبل ہو، وہ اکائی جس سے ایک اور اکائی ملا دی جائے تو دو ہو جائے، اس اکائی کو کہتے ہیں واحد۔ سمجھ گئے آپ؟ وہ اکائی جو ڈیوائیڈیبل نہیں ہے وہ احد ہے، وہ اکائی جو ڈیوائیڈیبل ہے وہ واحد ہے۔ جب اللہ نے اپنی یکتائی کا اعلان کیا تو کہا قل ہو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ احد ہے۔ اور جب نور نے اپنی یکتائی کا اعلان کیا تو کہا انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور۔ میں بھی ایک ہوں۔ مجھے دیکھ کے لوگ کہیں گے ایک آدمی، کہیں بیٹھا ہوں کہیں گے ایک آدمی بیٹھا ہے، کہیں کھڑا ہوں کہیں گے ایک آدمی کھڑا، مگر ایک تو ہوں۔ مگر دو ہاتھ ہیں، دو پیر ہیں، دو آنکھیں ہیں، بہت سے دانت ہیں، بہت سی رگیں ہیں، بہت سے اجزاء سے مل کے بنا ہوں، جس میں بہت سی ہڈیاں ہیں۔ یہ سب ہے کہ نہیں؟ ہوں ایک۔ پھر دو حصوں میں آپ مجھے کاٹ کے بانٹ دیجئے تو دو حصوں میں بچ جاؤں گا، پھر دو حصوں کو چار بنا دیجئے، چار میں بٹ جاؤں گا۔ تو معلوم ہے اکائی تو ہے مگر اس پر تقسیم ہو رہی ہے۔ اور احد وہ اکائی ہے جو تقسیم قبول نہیں کرتی، جو دو حصوں میں ڈیوائیڈ نہیں کی جا سکتی۔ قل ہو اللہ احد، کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے، احد ہے۔ اور جب انہوں نے اپنی یکتائی کہی تو کہا انا ولی من نور واحد۔ اللہ نے ایک نور کو دو حصوں میں بانٹا تو محمد و علی بنے، 5 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا تو پنجتن بنے، 12 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا 12 امام بنے، 14 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا 14 معصوم بنے۔ یہ بندے ہیں، اللہ نہیں ہیں، یہ سمجھ لیجئے۔ یہ بندے ہیں، اللہ نہیں ہیں، مگر ہمارے جیسے بندے نہیں ہیں۔ یہ وہ بندے ہیں کہ جس آئینے پر دست قدرت نے جلا کی ہے۔ اب دھوکہ کیا ہوا نصیری وغیرہ کو وہ بھی سن لیجئے۔ دن کے 12 بجے ہوں اور یہاں میدان میں جب سورج بالکل سر پہ ہو، آپ ایک اتنا بڑا آئینہ لے جا کے رکھ دیجئے اور اس آئینے میں دیکھیے تو آپ دیکھ نہیں پائیں گے، اس لیے کہ سورج آئینے میں دکھائی دے رہا ہوگا۔ جیسے آپ یوں نہیں دیکھ پائیں گے ویسے یوں نہیں دیکھ پائیں گے، نہ آپ یوں دیکھ پائیں گے لیکن اوپر سورج چمک رہا ہے، اور جب پلٹ کے آئینہ دیکھیے گا تو وہاں بھی وہی سورج چمک رہا ہے، مگر سورج وہاں ہے یہاں نہیں ہے، وہاں سورج ہے یہاں جلوہ ہے۔
نصیری کو یہی دھوکہ ہو گیا، وہ جلوے کو اصل سمجھ بیٹھے۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد وال۔ تو عزیزان گرامی، سورج چمک رہا ہے، سورج چمک رہا ہے، آئینے میں نہیں دیکھ سکتے۔ اب آپ کو میں ایک دوسری بات بتاؤں، پتہ نہیں آپ کی نالج میں ہے یا نہیں ہے، میں نے چونکہ زندگی کی بہت ٹھوکریں کھائی ہیں اس لیے بہت چیزیں دیکھی ہیں۔ یہ لوگ جو شیشے کا کام کرتے ہیں، پتہ نہیں آپ کبھی ملے ہیں شیشے والوں سے کہ نہیں، ان کے پاس ایک قلم ایسا ہوتا ہے، سو یوں لکیر کھینچتے تو شیشہ کٹ جاتا ہے۔ وہ کسی شیشہ والے کو بلا کے اسے کہ بھیا اس آئینے کے 2 ٹکڑے کر دو، وہ بیچ سے آئینے کے وہ قلم سے کھینچتے ہیں لکیر، اس کو کرتے ٹوٹ جاتا ہے، وہ 2 ٹکڑے کر دیں، ان دونوں ٹکڑوں کو رکھ دیجئے، تو اب کیا ہوگا؟ آدھا سورج ادھر آدھا ادھر دکھائی دے گا۔ اب بتائیے، پہلے تو اتنا بڑا آئینہ تھا تو اس میں پورا سورج دکھائی دے رہا تھا، اب آپ نے اس کو بیچ سے ڈیوائیڈ کر کے 2 حصوں میں بانٹ دیا، اب 2 ٹکڑے رکھے آئینے کے، تو اب کیا ہوگا؟ آدھا ادھر آدھا ادھر؟ کہا نہیں صاحب، دونوں میں ایک ایک سورج دکھائی دے گا۔ اب سمجھے آپ، ایک ہوگا جب بھی وہی جلوہ، 2 ہوں گے وہی جلوے، 5 ہوں گے وہی جلوہ، 14 ہوں گے وہی جلوہ۔ صلوات بھیج دیں محمد وال۔ بذرا سی تقدیر کی خرابی تھی، نصیری دھوکہ کھا گئے۔ حالانکہ میاں میں تو ایک بات کہتا ہوں، دیکھیے، اور بات بہت سمپل سی ہے کہ ڈوبے تو سب مشرک اور کافر، اور ڈوبے نصیری بھی، ڈوبے سب، جہاں تک ڈوب کے مرنے کا سوال ہے، جتنے مشرک تھے سب ڈوب کے مرے، اور نصیری بھی ڈوب کے مرے۔ مگر ایک بات کہے بغیر تو بھیا میں اس سے رہا نہیں جاتا کہ جتنے اور مشرک ڈوبے سب ذلت سے ڈوبے، نصیری عزت سے ڈوبے۔ اب آپ کہیے یہ کیا؟ ڈوبنے کے اندر سب کامن ہے معاملہ، ڈوبنے کے اندر مجھے شک نہیں ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ محلے میں مسجد تھی، اس میں ہاؤس تھا، 4 فٹ گہرا ہاؤس تھا، 4 فٹ گہرا ہاؤس تھا محلے کی مسجد میں، اس میں بھی پانی 3.5 فٹ تھا، 6 انچ پانی کم تھا اس میں۔ سویرے جب گئے لوگ مسجد میں نماز پڑھنے تو دیکھا ایک صاحب جن کی قد 6 فٹ سے زیادہ تھا، 6 فٹ 2 انچ کے تھے، وہ مسجد کے حوض میں ڈوبے پڑے ہیں مرے ہوئے۔ تو اب سمجھ میں نہیں آیا کہ 3.5 فٹ پانی میں 6 فٹ کا آدمی ڈوبے گا کیسے؟ مگر فیکٹ یہ ہے کہ وہ اس میں مرے پڑے تھے، ان کی میت پڑی تھی مسجد کے حوض میں۔ خیر میت نکالی گئی، اب لوگوں نے کہا دیکھیے کسی نے مار کے ڈال دیا، یا وضو کرنے آئے ہارٹ فیل ہو گیا، اسی میں گر گئے، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ خیر جب پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آئے گی تو پتہ لگے گا، لیکن عقل میں نہیں آ رہا ہے کہ 6 فٹ کا آدمی اور 3.5 فٹ پانی میں ڈوبا کیسے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ دماغ کام نہیں کر رہا ہے کہ تو 6 فٹ سے 2 انچ زیادہ تھے، یہ 3.5 فٹ پانی میں ڈوب کیسے گئے؟ مگر فیکٹ یہ ہے کہ ڈوب گئے، اور ان کی لاش ہاؤس کے اندر سے نکالی گئی۔ اور ایک جگہ صاحب بہت بڑا دریا، مجھے یہاں کے دریاؤں کے نام تو معلوم نہیں، لیکن جیسے ہندوستان میں گنگا یا پاکستان میں سندھ، اس پائے کا دریا تھا، دریائے سندھ،
یا دریائے گنگا جیسا، اور وہ بھی برسات میں طغیانی آئی ہوئی تھی، اور ایک صاحب بڑے پیراک تھے، وہ کہہ رہے تھے میں تو کودوں گا اس دریا میں، اور روانی ایسی اور کرنٹ ایسا کہ ہاتھی بھی آئے تو بہہ جائے تنکے کی طرح، اتنے زور کا پانی چل رہا ہے، برسات کے پانی کا ریلا چل رہا ہے۔ لوگ منع کر رہے ہیں کہ بھائی دیکھو اس وقت نہیں، دریا بکھرا ہوا ہے، ماحول خراب ہے، اس وقت نہ اترو۔ وہ نہیں مانے، وہ جھم سے کود گئے۔ ایک آدھ دفعہ تو ان کا سر دکھائی دیا دریا میں، اس کے بعد غائب ہو گیا۔ بعد میں 12-14 میل پر کہیں جھاڑیوں میں ان کی لاش ملی، تو ڈوب کے یہ بھی مرے، ڈوب کے یہ بھی مرے، ڈوب کے وہ بھی مرا، مگر ان کے ڈوب کے مرنے پر حیرت کسی کو نہیں ہوگی، کل کو تو مرنا ہی تھا انہیں۔ ارے سب منع کر رہے تھے، ارے دریا کی طغیانی، دریا کا کرنٹ، ہاتھی ہوتا تو بہ جاتا، آدمی کیا چیز ہے، وہ اتر گیا اس کے اندر، تو یہ تو انجام تو ہونا ہی تھا، تو ڈوبے تو، مگر حیرت کسی کو نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، جب دنیا نے شرک کیا، کوئی پتھر سے ٹکرا کے شرک کرتا ہے، کوئی جانور سے ٹکرا کے شرک کرتا ہے، کوئی درخت سے ٹکرا کے شرک کرتا ہے۔ نصیری نے ایسے سے تو کیا جہاں آدم کا علم بھی تھا، نوح کا عزم بھی تھا، ابراہیم کی خلت بھی تھی، موسیٰ کی ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد وآلہ۔ فضائل کا دھارا اتنا تیز تھا کہ بوکھلا کے بندے کو خدا کہہ دیا۔ تو عزیزان گرامی، واحد و احد، اب اس نور کے بعد اللہ نے کائنات بنائی، تو وہ اس کے سامنے بنی، لہذا وہ علم اس کو آنکھوں دیکھا ہے۔ اس کے بعد حضور کا ارشاد ہے کہ اللہ نے فرشتے بنائے، فرشتے بنائے، تو فرشتے بنائے تو خود سرکار کی حدیث ہے کہ جب فرشتوں کے سامنے ہمارا نور چمکا تو ہم منہ یسجدو، انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ ہمیں سجدہ کریں۔ فسبحنا فسبحت الملائکہ، ہم نے تسبیح شروع کی، پس ملائکہ نے تسبیح شروع کی۔ دیکھیے زبان سمجھیے گا، یہ نہیں کہا میں نے تسبیح شروع کی، ہم نے تسبیح شروع کی۔ معلومہ 14 نور مل کے تسبیح کر رہے تھے۔ ابھی آدم کے بننے میں تو دیر ہے، ابھی تو فرشتے بنے ہیں، اور آدم کا معاملہ جہاں تک ہے، ان کے لیے حضور نے کہا کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین۔ یہ حدیث ذہن میں رکھیے گا، فرماتے ہیں کنت نبیًا، میں نبی تھا، میں نبی تھا، اور آدم پانی اور مٹی کے بیچ میں تھے، یعنی آدم کا پیکر بنا نہیں تھا، اور میں کیا تھا؟ نبی تھا۔ حضور نے فرمایا کنت نبیًا، میں نبی تھا، وآدم بین الماء والطین، اور آدم پانی اور مٹی کے بیچ میں تھے، یعنی ان کا پتلا بنا نہیں تھا۔ دیکھیے نبی نام نہیں ہے، عہدہ ہے، نبی پراپر ناؤن نہیں ہے، نبی عہدہ ہے۔ عہدہ تعلیم کے بعد ملتا ہے، تربیت کے بعد ملتا ہے، ٹریننگ کے بعد ملتا ہے، عہدہ پیدا ہوتے ہی نہیں ملتا۔ اور کیا آپ نے؟ ایک آدمی مجھ سے 1 سال چھوٹا ہے، میرا بے تکلف دوست ہے، ساتھ کا پڑھا ہوا ہے، ساتھ کا کھیلا ہوا ہے، مگر بزرگوں نے بتایا کہ تم 1 سال بڑے ہو، یہ 1 سال چھوٹا ہے۔ تو بے تکلفی بھی ہے، دوستی بھی ہے، ہنسی مذاق بھی ہوتا ہے، اس کو چھیڑتے بھی ہیں، یار تم کیا بات کرتے ہو ہمارے سامنے، تمہارا پتہ بھی نہیں تھا، ہم اس دنیا میں ٹہل رہے تھے، اس دنیا کی ہوا کھا رہے تھے ہم، تم تھے ہی نہیں یہاں، تمہارا وجود ہی نہیں تھا، تم کیا منہ لے کے بات کرتے ہو ہم سے۔ لیکن عمر میں خالی چھٹائی بڑائی 1 سال کی ہے، زیادہ نہیں ہے۔ اور ایک لڑکے سے میں نے کہا کہ بیٹا تم کیا بات کرتے ہو، جب تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، جب میں پرنسپل تھا وہاں، تو اب سال بھر کی چھٹائی بڑائی نہیں ہے، اس لیے کہ سال بھر کا بچہ کہیں پرنسپل نہیں ہو جاتا ہے۔
تعلیم ہوئی ہوگی، امتحان ہوئے ہوں گے، سلیکشن ہوا ہوگا، سینئرٹی آئی ہوگی، اس کے بعد کسی منزل پر جا کے بنے ہوں گے پھر اس پر۔ حضور یہ نہیں کہتے کہ میں تھا وہ آدم نہیں تھے، کن تو نبیًا، میں نبی تھا اور آدم نہیں تھے۔ تو آدم تو کہہ نہیں سکتا کہ ہم محمد جیسے، آدمی کیا منہ لے کے کہے گا ہم محمد جیسے؟ تو عزیزان گرامی، یہ ہے نور محمد و آل محمد، جس کو اللہ نے اپنی قدرت سے خلقت آدم سے پہلے خلق کیا اور اس کو نوازا۔ اب کوئی صاحب یہ دماغ میں نہ لائیں، دیکھیے میں چاہتا ہوں کہ ایک سٹنگ میں بیان میرا مکمل ہو کہ صاحب یہ آپ نے کہاں سے پڑھ دیا؟ اگر صاحب سورس اس کا کیا ہے آپ کا؟ سورس ہے قرآن، سورس ہے قرآن، سمجھے آپ؟ ہمارے بیان کا سورس جو ہے وہ قرآن ہے۔ قرآن نے ہمیں گائیڈ لائن دی ہے جو ہم یہ سوچ رہے ہیں، جو آپ کے سامنے اتنی دیر تقریر کی ہے، کہ حضور کے دو وجود ہیں۔ خلاصہ ذہن میں رہے، ایک وجود ظاہری ہے جس سے وہ 63 سال ہمارے درمیان رہے، اور ایک وجود نوری ہے جو خلقت کائنات کے پہلے سے ہے، آج بھی ہے، فنائے کائنات کے بعد بھی رہے گا۔ کوئی صاحب یہ نہ کہیں کہ ہم نے نور محمد کو قدیم کہہ دیا، قدیم نہیں، قدیم وہ ہے جو ہمیشہ سے ہو، یہ ہمیشہ سے نہیں ہے، اللہ نے خلق کیا ہے مگر دین کی ضرورت کے لیے ایسا بنایا ہے۔ سنیے، یہ لائن ہمیں قرآن نے دی ہے، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور بیان میرا ریکارڈ بھی ہو رہا ہے۔ اللہ نے قرآن میں اپنے حبیب کی شان میں بہت سی آیتیں بھیجی ہیں، من جملہ ان کے ایک بہت مشہور آیت جو آپ نے بھی سنی ہوگی اور میں نے بھی سنی ہے، وہ یہ ہے کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی، ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا، وٹنس بنا کے بھیجا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، شاہد مانے وٹنس، گواہ، ومبشرا، اور جنت کی خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا، ونذیرا، اور عذاب آخرت سے ڈرانے والا بنا کے بھیجا، وداعیا الی اللہ باذنہ، اور اللہ کی اذن سے ہی اس کی طرف بلانے والا بنا کے بھیجا، وسراجا منیرا، اور جگمگاتا ہوا روشن چراغ بنا کے بھیجا۔ کبھی سیرت کا بیان ہو تو اس میں سے ہر ٹکڑا بیان ہو، مگر اس وقت ہر ٹکڑا نہیں، صرف ایک لفظ کہ اللہ نے کہا کہ اے نبی، ہم نے آپ کو اپنا وٹنس، اپنا گواہ بنایا۔ معبود یہ بھی بتا دے کس کس کیس میں تیرے گواہ ہیں؟ جب تو نے گواہ بنایا ہے تو کس کس معاملے میں گواہ ہیں؟ تو قرآن نے جواب دیا 2 معاملوں میں گواہ ہیں۔ تو ہم نے کہا بندوں پہ بڑا کرم ہو اگر وہ دونوں معاملے بتا دیے جائیں۔ کہا قرآن پڑھو، اس میں ہے۔ سنیے پہلا معاملہ جس میں رسول گواہ ہے، ارشاد ہوتا ہے وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اے میرے حبیب، کیا شان ہوگی اس وقت آپ کی، کیا مرتبہ ہوگا، کیا جلالت ہوگی اس وقت آپ کی، جب ہم تمام پیغمبروں کو ان کی امتوں پر گواہ بنا کے لائیں گے، یعنی قیامت کے دن۔ اس دن آپ کی کیا شان ہوگی، کیا دبدبا ہوگا، جب ہم تمام پیغمبروں کو ان کی امتوں پر گواہ بنا کے لائیں گے۔ آدم آئے اپنی امت پر گواہ، نوح آئے اپنی امت پر گواہ، ابراہیم آئے اپنی امت پر گواہ، سب پیغمبروں نے اپنی اپنی امتوں کی گواہی دی۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور آپ کو ان سب پیغمبروں پر گواہ بنا کے لائے۔ یعنی امتوں کو مرتبے پیغمبروں کے ریکمنڈیشن پر ملیں گے، اور پیغمبروں کو درجات سرور کائنات کی گواہی پر ملیں گے۔
ایک گواہی. کہاں سے کہاں تک گواہ ہیں حضور؟ آدم سے لے کے عیسیٰ تک پر گواہ ہیں. اللہ کی طرف سے قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول خدا آدم سے لے کے عیسیٰ تک کی کارکردگی پر گواہ ہیں. یہ قرآن دوسری گواہی بھی بتا دے. تو ارشاد ہوا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اور اسی طرح ہم نے تمہیں درمیانی گروہ قرار دیا تاکہ تم انسانوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ بنے. یہاں دو تفسیریں ہیں. عام مسلمانوں کی تفسیر یہ ہے کہ درمیانی گروہ سے مراد مسلمان ہیں جو امریکن نیشن پر، برٹش نیشن پر، یورپینز پر، آسٹریلینز پر، سب پر اللہ کی طرف سے حاکم ہیں اور گواہ ہیں، اور رسول ان پر گواہ ہیں. ہوں گے بھائی؟ ہماری تفسیر یہ ہے، تفسیر اہل بیت، کہ درمیانی گروہ سے 12 امام مراد ہیں جو اللہ کی طرف سے اللہ کے بندوں پر گواہ ہیں ان کے کردار و عمل پر، اور رسول ان پر گواہ ہیں. بہرحال تفسیر جو بھی صحیح ہو، مجھے اس کنٹروورسی میں اس وقت نہیں جانا ہے، ٹائم نہیں ہے. لیکن امت والے بھی یہ مانتے ہیں کہ امت کی کارکردگی رسول کی آنکھ بند ہونے سے شروع ہوئی، رسول کی زندگی میں نہیں. اماموں والے بھی مانتے ہیں کہ اماموں کی کارکردگی رسول کی رحلت کے بعد سے شروع ہوئی، رسول کی زندگی سے نہیں. تو اللہ نے 2 کیسوں میں اپنے حبیب کو گواہ بنایا، ایک پیدائش سے پہلے، ایک رحلت کے بعد. معبود یہ کیا تماشا ہے؟ آدم سے لے کے عیسیٰ تک کی کارکردگی وہ گواہ ہیں، اور عیسیٰ کے 570 برس بعد پیدا ہو رہے ہیں. ہمارے کردار و عمل پر گواہ ہیں، اور ہمارے پیدائش سے 1400 برس پہلے رحلت کر گئے ہیں. یہ قرآن کوئی کھیل کر رہا ہے، مذاق کر رہا ہے، وہ بھی رسول کے ساتھ، تماشا بنا رہا ہے وہ بھی اللہ کے حبیب کے ساتھ. آپ قانون نہ جانتے ہوں مگر کامن سینس تو ہر ایک میں ہے. میں نے ایک پراپرٹی 1960 میں خریدی تھی، 1960 میں. اس پر ڈسپیوٹ ہوا، اس کا کیس چلنے لگا، معاملہ فائنل ہیئرنگ پہ آیا ہے. تو ہمارے وکیل نے کہا اپنے گواہوں کے نام لکھوائیے. میں نے ایک گواہ ایسا لکھوایا جو سن 1950 میں مر گیا تھا، ایک گواہ ایسا لکھوایا جو سن 1970 میں پیدا ہوا تھا، سن 60 میں دونوں میں کوئی نہیں تھا. آپ قانون داں ہو یا نہ ہو، مقدمے کا انجام آپ سمجھ لیجئے کیا ہوگا. کیس سن 60 کا ہے، ایک گواہ سن 50 میں مر چکا ہے، ایک گواہ سن 70 میں پیدا ہوا ہے، سن 60 میں دونوں میں کوئی نہیں تھا. اللہ نے 2 کیسوں میں اپنے رسول کو گواہ بنایا ہے. ایک کیس میں پیدائش سے پہلے گواہ ہیں، ایک کیس میں رحلت کے بعد گواہ ہیں. یہ کیا تماشا ہے؟ اگر حضور کا وجود نوری نہیں ہے تو یا کہ اللہ سے مذاق کر رہا ہے، رسول سے. یہ قرآن نے ہمیں گائیڈ لائن دی ہے کہ حضور کا وجود نوری ہے. اس لیے کہ گواہ کو آنکھوں دیکھا ہونا چاہیے، گواہ کو اسپاٹ پر موجود ہونا چاہیے، اور گواہ کو باشعور ہونا چاہیے. ایک گھر میں ڈاکہ پڑا، ڈاکو گھسے، ایک بچہ 6 مہینے کا ماں کی گود میں تھا، آن دی اسپاٹ موجود ہے مگر گواہ نہیں بن سکتا. اس لیے کہ موجود تو ہے مگر باشعور نہیں ہے. تو گواہ وٹنس وہ ہو جو باشعور بھی ہو، موجود بھی ہو. تو آج بھی رسول گواہ بنے ہوئے ہیں. مسلمان کہتے ہیں وہ تو مر گئے، ہے وہ مر گئے، یہ نہ مرے.
کہ کیا انہیں پکارتے، وہ تو مر گئے. ہاں زندہ بیٹھے ہیں، وہ مر گئے. اللہ ڈیوٹی الاٹ کیے ہوئے، یہ کہتے ہیں مر گئے. اب ان کی مانے کہ آپ کی مانے، اللہ جانے کس کی مانے. مگر یہ جتنی آیتیں بھی ہیں سنیے، تھوڑا ٹائم تو آپ کا جا رہا ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ بیان کو بیچ سے نہ چھوڑوں ورنہ کنفیوژن پیدا ہو جائے گا. یہ جتنی آیتیں ہیں یہ رسول کے لیے ہیں، اس میں آل کا ذکر نہیں ہے. کیا رسول ہی ہیں یا کوئی اور بھی ہے؟ اب آئیے، گواہ کا ذکر ہے تو قرآن میں ایک گواہ کا ذکر اور ہے. قرآن میں ایک گواہ کا ذکر اور ہے، اور وہ گواہ رسول کا گواہ ہے. اور یہ واضح رہے کہ کنتو نبیان، میں نبی تھا. وہ آدم پانی و مٹی میں تھے، آدم بنے نہیں تھے، میں نبی تھا. قرآن میں ایک آیت ہے کہ یقول الذین کفروا لست مرسلا، یہ کافر کہتے ہیں آپ رسول نہیں ہیں. قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، ان سے کہہ دیجئے کہ ہماری گواہی کے لیے اللہ کافی ہے اور وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. اے اللہ، تو اکیلا کافی تھا، یہ دوسرے کو شریک کیوں کیا؟ اب اللہ کی مصلحت اللہ جانے. رسالت کی گواہی دینے میں تو خالی کافی نہیں، مسلمان کہتے ہیں قرآن کافی ہے. اب جس کی مانی ہے، یہ آپ کے سوچنے کی بات ہے. اللہ کافی ہے اور وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. نام نہیں لیا، صفت بتا دی کہ محمد کی رسالت کے دو گواہ ہیں، ایک وہ جو اللہ ہے اور دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. اب عالم ڈھونڈیے. یہ دوسرے بزرگ وہی تو نہیں تھے جو اس دن ممبر پہ بیٹھے سلونی کہہ رہے تھے؟ اس لیے کہ آدمی تو نہیں ہے کوئی، اس لیے کہ یہ نبی تھے اور آدم خلق نہیں ہوئے تھے، تو آدمی تو اس کے بعد بنے ہیں، لہذا آدمی تو کوئی ہو نہیں سکتا. کوئی تھا اللہ کے علاوہ، کوئی تھا عالم نور میں اللہ کے علاوہ. جب محمد کے سر پر تاج رسالت رکھا جا رہا تھا تو وہ منظر کو کھڑا دیکھ رہا تھا، وہ گواہی دے رہا ہے اور اللہ کہتا ہے ایک میں کافی ہوں، دوسرے وہ کافی ہے جس کے سینے میں پوری کتاب کا علم. اچھا، اب یہ تو پتہ لگ گیا کہ علی ادھر ہیں، اس کونے پر محمد کے ساتھ حالت نور میں علی بھی ہیں. ومن عندہ علم الکتاب، جس کے بعد پوری کتاب کا علم ہے. اب آئیے اس کونے پر ہیں، اینڈ پر جہاں دنیا ختم ہو رہی ہے. اس لیے کہ رسول تو امت وسط کے گواہ بن کے اس اینڈ پر بھی ہیں، وہ بھی ہیں اس اینڈ پر. چونکہ بات پوری قرآن سے ہو رہی ہے لہذا حدیث نہ آئے بیچ میں تو اچھا ہے، حالانکہ کوئی حرج نہیں ہے اگر آئے، مگر قرآنی آئے تو بہتر ہے. ایک سورہ آپ سب کو قریب قریب زبانی یاد ہوگا بہتوں کو، آخری سورہ جو 30ویں پارے میں ہے، چھوٹے چھوٹے سب کو یاد ہوتے ہیں. قیامت کا ذکر ہے. ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها. وہ دن جب زمین کو زور زور سے جھٹکے دیے جائیں گے. اذا زلزلت الارض زلزالہا، اس زمین کو زور زور سے جھٹکے دیے جائیں گے، اور وہ جھٹکے اتنے زبردست ہوں گے، وہ زلزلہ ایسا زبردست ہوگا کہ زمین کے سینے میں جو کچھ ہے وہ اگل دے گی. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا،
زمین جو بوجھ اپنے سینے میں لیے ہے، کلیجہ پھٹ جائے گا زمین کا اور وہ اگل دے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اس وقت انسان پوچھے گا تجھے کیا ہو گیا ہے، کیا کر رہی؟ ایسا لگتا ہے جیسے گھوڑے سوار گھوڑا اچھل کود کرنے لگے تو ڈانٹے۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ انسان آپ ہوں گے، اس لیے کہ زلزلہ جو آتا ہے میاں وہ کبھی خدا نہ کرے منٹوں میں نہیں آتا ہے۔ زلزلہ سیلاب یا آندھی کی طرح کی چیز نہیں ہے۔ 15 سیکنڈ، 20 سیکنڈ، 22 سیکنڈ، 18 سیکنڈ، اتنی دیر زلزلہ آتا ہے اور اتنے میں 70 80 ہزار 1 لاکھ 1.5 لاکھ میتیں چھوڑ کے جاتا ہے۔ یہ ہے کہ نہیں؟ تو جب وہ زلزلہ آئے کہ زمین کا کلیجہ پھٹ جائے اور زمین تلٹ پلٹ ہو جائے تو کیا ہم ڈرائنگ روم میں چائے کی پیالی لیے بیٹھے ہوں گے؟ کہیں منو مٹی میں نیچے مرے ہوئے دبے پڑے ہوں گے، پتہ بھی نہیں ہوگا، کہیں سے کہیں تک وجود ہی نہیں، نام و نشان نہیں۔ اس وقت انسان پوچھے گا تجھے کیا ہو گیا ہے، فقال الانسان ما لها، انسان کہے گا تجھے کیا ہو گیا ہے۔ وہ انسان اتنا وی آئی پی ہے کہ جیسے ہی اس نے ڈپٹ کے زمین سے پوچھا تجھے کیا ہو گیا ہے تو یومئذ تحدث اخبارہا، وہ دن زمین اپنی رپورٹ دینے لگے گی، جلدی جلدی اپنی خبریں بیان کرنے لگے گی۔ یہاں پر مجلس ہوئی تھی، یہاں پر نماز پڑھائی گئی تھی، یہاں پر حصہ بٹا تھا، وہاں پر ایک آدمی نے ایک آدمی کو مارا تھا، وہاں پر ایک آدمی نے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا، جلدی جلدی اپنی رپورٹ دینے لگی۔ اور اپنی طرف سے نہیں، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ، اس لیے کہ تیرے رب نے وحی کی ہے۔ کیا انسان پوچھ رہا ہے بولتی نہیں؟ بول، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ، اس لیے کہ تیرے رب نے زمین پر وحی کی ہوگی۔ کہ انسان پوچھ رہا ہے بول نہیں رہی ہے، رپورٹ دے اپنی۔ اب سمجھے آپ یہ انسان کون ہے؟ تفسیر میں لکھا ہے کہ انسان سے مراد علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ تفسیر میں ہے کہ اس سے مراد علی ابن ابی طالب کی ذات گرامی ہے، جو زمین کو ڈپٹیں گے اور زمین جلدی جلدی اپنی رپورٹ دے گی، اس لیے کہ الہی آرڈر آئے گا کہ رپورٹ دے، اور علی کو پوری زمین اپنی رپورٹ دے گی کہ مجھ پر کیا کیا ہوا۔ اب سمجھے آپ ابو تراب کے کیا معنی ہیں؟ صلوات بھیج دیں محمد۔ تو وہ رہبر جو ہدایت کے لیے آئے، وہ محمد ہوں یا ان کی آل پاک، ان کو اللہ نے 2 وجود عطا کیے۔ ایک وجود نورانی ہے جو ان کا وجود حقیقی ہے، اور ایک وجود ظاہری ہے جو پروردگار نے مصلحت کے تحت ان کو عطا کیا۔ زندگی رہی تو سلسلہ بیان آگے بڑھے گا۔ اس بیان کے سلسلے میں کسی کو اعتراض ہو، کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو میں حاضر ہوں، اس کے اندر آپ تکلف نہ فرمائیے۔ اور عزیزان گرامی، اسی لیے جو ہم مانگ لیتے ہیں، جو ہم ہاتھ پھیلا دیتے ہیں، جو ہم یا علی کہہ دیتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ شہید ہو چکے ہیں، لیکن ہم ان کے وجود مادی سے نہیں مانگتے، ہم ان کے وجود نورانی سے مانگتے ہیں، ہم ان کے وجود روحانی سے مانگتے ہیں۔ ہمارا جو ان سے رشتہ ہے یا جس طریقے سے وہ ہماری مدد کرتے ہیں، ہمیں سہارا دیتے ہیں، اس لیے کہ ہم بھی ان کے دامن سے وابستہ ہیں، اور جیسے بھی ہیں
یہ تو ٹھیک ہے کہ ویسے نہیں ہیں جیسا ان کے غلاموں کو ہونا چاہیے، مگر جیسے بھی ہیں انہی کے، کسی غیر سے رشتہ نہیں ہے۔ جیسے بھی ہیں ویسے نہیں ہیں جیسے ہونا چاہیے، نہایت خراب، نہایت بدتر۔ مگر یہ ملک جو ہیں، یہاں تو سمجھیے کہ بالکل سلیکٹڈ لوگ آتے ہیں چھلنی میں چھنے ہوئے، پڑھے لکھے، کوالیفائیڈ، ہر ایک اپنے وقت کا کولمبس۔ آپ ہماری طرف آئیے، پرانے شہروں میں، لکھنؤ میں، الہ آباد میں، حیدرآباد میں، لاہور میں، پنجاب کے شہروں میں، جہاں بڑے بڑے حصے بٹتے ہیں، مجلسیں ہوتی ہیں، تو ایک طبقہ تو سلیکٹڈ آتا ہے، پڑھے لکھے علماء، شعراء، وکلاء، ڈاکٹرز، ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ، معززین، شرفاء شہر، محترم لوگ، اجلے پوش، اور حصہ لینے کے لیے ایک طبقہ اور بھی آتا ہے۔ بہت بڑا گروہ ہوتا ہے جو آتا ہے، حصے والا۔ وہ کالے کالے لوگ، کالے کالے بچوں کو گود میں دبائے ہوئے، جے ہیں ان سب کو لیے ہوئے کہ بھئی سب کو جے آئیں گے بھائی حصے ملیں گے نا۔ اور وہ ہلڑ بھی کرتے ہیں، چیختے بھی ہیں، چنگھاڑتے بھی ہیں، لڑتے بھی ہیں، آپس میں مار پیٹ بھی کرتے ہیں، چپ بھی کرائے جاتے ہیں، ڈانٹے بھی جاتے ہیں اگر ان کی ڈسٹربنس کی آواز مجلس تک آ رہی ہوتی ہے۔ لیکن بات وہی جب بٹتا ہے تو سب کو ملتا ہے۔ تو یہ سمجھیے علی کے چاہنے والوں میں بھی ایک سے ایک بڑے لوگ، ایک سے ایک اجلے پوش لوگ، ایک سے ایک ہائیلی کوالیفائڈ لوگ، یہ سلمان آ رہے ہیں، یہ ابوذر آ رہے ہیں، یہ مقدار ہیں، یہ عمار ہیں، یہ مالک اشتر ہیں، یہ محمد ابن ابی بکر ہیں، یہ کربلا والے ہیں، یہ مولا ہیں، یہ علماء ہیں، یہ سید رضی ہیں، یہ سید مرتضیٰ ہیں، یہ شیخ مفید ہیں، یہ شیخ صدوق ہیں، ایک سے ایک وہ تو ہی ہیں۔ اب ہم کون ہیں؟ ہم وہ قدر ہیں جو حصہ لینے جمع ہوں۔ حرکتیں بھی ٹھیک نہیں ہیں، صورتیں بھی ٹھیک نہیں ہیں، چلے آ رہے ہیں، مگر بھیا جب بٹتا ہے تو ملتا سب کو ہے۔ جب بٹتا ہے تو ملتا سب کو ہے۔ ہمارے یہاں لکھنؤ میں تو شاہی امام باڑے ہیں، نوابین اودھ کے بنوائے ہوئے، ان میں وہ گروہ بہت آتا ہے، ایک بار روٹی سالن بٹتا ہے، پلاؤ زردہ بٹتا ہے، یہ سب بٹتا ہے۔ تو ان کو وہاں لکھنؤ کی ٹیپیکل زبان میں قدر کہتے ہیں۔ پتہ نہیں اس لینگویج کو آپ سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے ہیں، یا اور جگہ استعمال ہوتی ہے نہیں، وہ قدر کہتے ہیں، قدر لوگ ہیں۔ تو شرفاء سب آتے ہیں مجلس میں، وہ قدر بھی وہیں کہیں کھڑے کیے جاتے ہیں، امام باڑے میں کہیں، وہاں جدھر حصہ بٹتا ہو تو جاتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی کچھ صحیح، نام حسین پر بھیک تو ہمیں، نام حسین پر بھیک ہمیں ملے گی، اس لیے کہ کچھ صحیح ہے عزیزان گرامی، حسین کے نام پر آنسو تو نکلتا ہے، آنسو تو نکلتا ہے، اور جب واقعہ کربلا دہرایا جاتا ہے تو یہ آنکھیں نم تو ہو جاتی، اور ان آنکھوں کا نم ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ دل میں محبت کی کوئی کرن پائی جاتی، اس لیے کہ سیدہ کا لال کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید ہو گیا۔ ہماری جانیں نثار ہو جائیں ان بے کسوں پر سے، ہم قربان ہو جائیں ان مظلوموں پر جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دی اور اپنی قربانی پیش کر دی۔ روایت بتاتی ہے جب کوئی نہ رہا تو حسین کا 18 برس کا جوان بیٹا علی اکبر ہے، کہا بابا اب مجھے بھی اجازت دے دیجئے۔ علی اکبر کو اول شہید کہا گیا ہے،
اور آپ کو معلوم ہے کہ علی اکبر کو اول شہید کیوں کہا گیا؟ جب کربلا کے میدان میں لشکر تیار ہوا تھا تو اس وقت سب سے پہلے حسین نے کہا تھا تقدم ولدی، آگے بڑھ میرے بیٹے۔ اصحاب نے تلواریں گردنوں پر رکھی۔ ہمارے سامنے شبیہ پیغمبر چلا جائے، یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا۔ علی اکبر کو روک لیا۔ جس طرح اسماعیل ذبیح ہیں اس لیے کہ منزل دفاع پا آ گئے تھے، بس ہی علی اکبر اول شہید ہیں اس لیے کہ منزل شہادت پا گئے۔ لیکن جب سب شہید ہو گئے تو اب علی اکبر آئے، کہا مجھے بھی اجازت۔ تو علی اکبر سے کچھ کہا نہیں، کہا جا کے خیموں میں رخصت ہو۔ شہزادہ خیموں میں گیا، مجھے معلوم نہیں ماں سے کیا کہا، مجھے معلوم نہیں پھوپھی کو کیا کہہ کے تسلی دی، مجھے معلوم نہیں اس سوگوار بہن سے کیا کہا جو چچا کے غم میں سوگوار تھی۔ مجھے اتنا معلوم ہے شہزادہ نکلنا چاہتا تھا، خیمے کا پردہ اٹھتا تھا اور گرتا تھا، اور آخر میں علی اکبر یوں نکلے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے۔ باپ کے سامنے آئے، باپ نے سر پر خود رکھ کے کہا جاؤ بیٹا جاؤ۔ علی اکبر تو چلے گئے، ادھر مناجات کی اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، پالنے والے اس قوم کے ظلم و ستم پر گواہ رہنا، تیری راہ میں اس کو بھیج رہا ہوں جو رفتار میں، گفتار میں، صورت میں، سیرت میں تیرے پیغمبر کی تصویر تھی۔